بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 13ویں سپارے میں سورہ یوسف اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں سپارے کے آخر میں ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہم مضامین ذکر فرمائے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ سوال پوچھا کہ یہ بنی اسرائیل جو لوگ ہیں ان کا اصل مسکن تو شام تھا، یہ شام سے مصر میں کب اور کیسے منتقل ہوئے؟ تو اس پر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر میں اقتدار عطا فرمایا تو پھر یہ اس وقت شام سے سارا خاندان منتقل ہو کر مصر میں رہائش پذیر ہوا، اور جب یہ لوگ شام سے مصر منتقل ہوئے تھے تو اس وقت تھوڑے سے تھے، 72 افراد پر مشتمل ان کا خاندان اور قبیلہ تھا، اور پھر یہ قبیلہ اللہ پاک نے اس میں وہ برکت دی، ان کی نسلیں ان کے خاندان بڑھتے چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جب مصر سے نکلے اور اللہ پاک نے فرعون کی سزاؤں سے اذیتوں سے انہیں نجات دی، تو اس وقت 6 لاکھ کی ان کی تعداد تھی۔ تو یہ نبیوں کا خاندان تھا، اتنی اللہ پاک نے اس خاندان کے اندر برکت رکھی۔ اور سورہ یوسف میں جو اس پوری صورت کا خلاصہ، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سبق دیا گیا وہ یہ کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اپنے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے اور چاہنے والوں نے ایک وقت نکالا اور نکلنے پر اور ہجرت پر مجبور کیا، اور ایک عرصہ پھر مدینہ منورہ رہنے کے بعد پھر اللہ پاک نے دوبارہ وہ اقتدار عطا فرمایا، مدینہ منورہ میں ایک ریاست بھی قائم ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے مکہ بھی فتح کر دیا، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو جانی دشمن تھے اور جو خونی دشمن تھے وہ سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ تو ارشاد فرمایا، سمجھایا یہ، بتایا یہ کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خاندان نے، ان کے بھائیوں نے اور قریبیوں نے حسد کر کے، نفرت کر کے، بغض کر کے ان کو اپنے گھر سے نکالا اور باپ سے دور کیا، اور بالآخر ان کو اپنے ملک سے نکلنا پڑا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکومت اور اقتدار جب عطا فرمایا تو وہ سارے کے سارے بھائی وہ آ کر معذرت کرنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی معافیاں مانگنے لگے۔ تو اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پیشن گوئی یہ بتائی گئی کہ آپ کے ساتھ بھی یہی حالات پیش آئیں گے کہ آپ کو بھی اپنی قوم سے، اپنے خاندان قبیلے سے نکلنا پڑے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہی خاندان والے، قبیلے والے یہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے اور آپ ان کے حق میں جو چاہیں گے فیصلہ کر سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے اختیار دیا اور سارے برادران یوسف علیہ السلام کے سامنے آگے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا ہوں، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ بالکل یہی جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح جب ہوا تو یہی کلمہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کسی بھی قسم کا مواخذہ نہیں کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ پاک نے جو امتحانات لیے، اس صورت میں ان امتحانات کا بھی ذکر ہے، صبر کا امتحان، امانت کا، فراست کا، استقامت کا، حلم اور بردباری کا اور تواضع کا۔ ان تمام امتحانات میں یوسف علیہ السلام 100% کامیاب نکلے، اور اللہ پاک نے اس کے بدلے میں انہیں نبوت عطا فرمائی، اور خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے چونکہ تربیت اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں پائی، لہٰذا اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف
ورغلانے کی کوشش کی اور جو اسباب ہو سکتے تھے انہوں نے سارے اختیار کیے، لیکن یوسف علیہ السلام گناہ کے قریب تک بھی نہیں گئے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ اس گناہ کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی جیل کی صعوبتیں برداشت کر لی، لیکن اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ حالانکہ گناہ ایک عارضی گناہ، لیکن اس پر جو ملنے والا گناہ ہے وہ دائمی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام سے بے حیائی اور گناہ کو ہم نے دور کیا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے خاص چنے ہوئے آدمی تھے، وہ گناہ کے قریب کیسے جا سکتے تھے؟ تو اس سے ان کی عصمت بھی ثابت ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ پھر جیل میں جو وقت ان کا گزرا وہ وقت بھی بڑا عجیب گزرا۔ جیل میں بھی انہوں نے اپنا منصب نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف جیل والوں کو بھی انتہائی شفقت اور پیار سے محبت سے ان کو دعوت دیتے رہے، اور یہ کہتے رہے مجھے بھلا تم یہ بتاؤ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کئی بتوں کی جو تم پوجا کرتے ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ کی بندگی بہتر ہے؟ تو اس طرح سے جیل کے اندر بھی انہوں نے اللہ کی توحید کی بات کی، اللہ کی وحدانیت کا پیغام جیل والوں کو سنایا۔ بالآخر جیل سے رہائی کے بندوبست اور اسباب بن گئے، اور وہ اس طرح سے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے اپنے اراکین سے اس کی تعبیر جاننا چاہی، سب نے لا علمی کا اظہار کیا، اور ایک شخص جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا اس نے کہا جیل میں ایک شخص ہے وہ بڑی اچھی خواب کی تعبیر جانتا ہے۔ چنانچہ وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جیل میں پہنچا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تعبیر بھی اور تدبیر بھی۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کے ملک میں قحط آنے والا ہے اور ایک طویل زمانہ قحط رہے گا، اور اس قحط کے اثرات اتنے سخت ہوں گے کہ دور دراز کے علاقے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ 7 سال تک قحط سالی ہوگی، اور 7 سال سے پہلے خوب فراوانی ہوگی اور فصلیں خوب ہوگی، پھر اس کے بعد 7 سال قحط ہوگا، پھر اس کے بعد 1 سال مزید فراوانی ہوگی۔ تو یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتا دی۔ ساتھ تدبیر بھی بتائی ہے کہ پہلے جو 7 سال فراوانی کے ہوں گے ان میں جو غلہ آپ کو حاصل ہوگا اس کو سارے کو کھانا نہیں ہے بلکہ کچھ سنبھال کر رکھنا ہے، اور گندم کو خوشوں کے اندر ہی رکھنا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، کیڑا نہ لگ جائے اس کو۔ اور اسی طرح سے پھر جب 7 سال قحط والے آئیں گے تو پھر تم نے ان کو سنبھال کے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جب تعبیر اور تدبیر دونوں چیزیں بادشاہ کو پتہ چلی تو بادشاہ نے کہا اس شخص کو بلاؤ میرے پاس، میں اس کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو پیشکش کی گئی کہ آپ تشریف لائیے، آپ جیل سے رہا ہونے کے لیے بادشاہ آپ کا منتظر ہیں اور آپ آئیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک نہیں آ سکتا ہوں جب تک میرا معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ میرے اوپر جو الزام لگائے تھے ان عورتوں نے اور جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا تھا اس معاملے کی جب تک صفائی نہ ہو جائے اس وقت تک میں نہیں آ سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کرتا ہے اسے کرنے کا حق ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر فرمائی ان خواتین کو بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ انہوں نے میرے اوپر کیوں الزام لگایا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سب کو جمع کیا، ان سے پوچھا، ان سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ یوسف سچے تھے، ہم ہی نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ہم نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی۔ چنانچہ جب یہ معاملہ صاف ہو گیا یوسف علیہ السلام کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی تھے، پہلے بھی اللہ پاک نے ان کو عزت دی تھی، مزید ان کی عزت اور اہمیت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اور پھر جب مصر میں وہ پہنچے تو بادشاہ نے ان کا استقبال بھی کیا اور بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چونکہ قحط آنے والا ہے اور اس کی بہتر تدبیر میں جانتا ہوں، لہٰذا جو خوراک کے جتنے بھی مسائل ہیں اور غلے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا نگران مجھے مقرر کر دیا جائے تو میں بہتر طریقے سے یہ انجام دے سکتا ہوں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ 7 سال ملک کا یہ نظم و نسق چلایا، اور اسی اثنا میں پھر برادران بھی آئے۔ ان کو پتہ چلا، وہ تو لوگ شام میں تھے، انہیں پتہ چلا کہ مصر میں ایک نیک شخص ہے اور وہ غلہ فراہم کرتا ہے اور اس کے پاس غلہ جمع ہے، وہ وافر غلہ ہے، دیتا ہے۔ ہر آنے والے کو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ 20 دراہم لے کر 1 اونٹ کا بوجھ دیتے تھے، معمولی سی قیمت 20 دراہم لے کر 1 اونٹ کا بوجھ ہر ایک کو دیا جاتا تھا۔
تو یوسف علیہ السلام کے پاس برادران جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو سب ان کی شکلیں دیکھی، پہچان گئے، وہ نہ پہچان پائے. اور یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، وہ کہاں ہے؟ یوسف ایک بھائی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ گم ہو گیا. کہنے لگے وہ گم ہو گیا. اچھا ایک اور یوسف کا حقیقی بھائی تھا بنیامین، اس کی ماں شریک، وہ کہاں ہے؟ وہ بھی گھر میں ہے. وہ کیوں نہیں لائے ہو؟ اس کو ابا جان نے نہیں آنے دیا، اس لیے کہ ابا بوڑھے ہیں اور وہ یوسف جو گما ہوا ہے ہم سے بچھڑ گیا، ابا اس کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. تو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ نے ظاہر نہیں کرنا ہے، چھپانا ہے معاملے کو. انہیں بیچاروں کو نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا آئندہ جب تم دوبارہ آؤ گے تو وہ چھوٹے کو ساتھ لے کے آنا، اگر تم اس کو نہیں لے کے آؤ گے تو پھر تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اب تو چونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد حکومت ہے، اقتدار ہے، وہ سب باتیں جو کہیں انہوں نے بغیر کسی سبب کے چروں چراں کیے تسلیم کر لی. یا کہ والد محترم سے تذکرہ کیا، اس طرح سے نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے. اور دیکھیں ہمیں جو پیسے ہم لے کے گئے تھے وہ بھی انہوں نے واپس لوٹا دیے، وہ بھی انہوں نے نہیں لیے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی چھوٹے کو لے کے آؤ، اگر نہیں لے کے آؤ گے تو ہم نہیں دیں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی، تم پہلے بھی یوسف کو لے کے گئے تھے اور گم کر کے آگے، اور پتہ نہیں یوسف کو تم نے کیا کیا ہے، وہی حشر تم اس کے ساتھ بھی کرو گے. لیکن بہرحال جب انہوں نے عہد کیا کہ نہیں انشاءاللہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ لے کے آئیں گے، یعقوب علیہ السلام نے اعتماد کر لیا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ باپ کو اولاد پر غلطی کے بعد بھی اعتماد کر لینا چاہیے، اعتماد کر لینا چاہیے. یقین دہانی جب انہوں نے کرائی ہے تو اعتماد کرنا چاہیے. لیکن یہ کہا یعقوب علیہ السلام نے قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہی کو میں نگران اور نگہبان بناتا ہوں، تمہاری باتوں پر مجھے اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، میں اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، لے جاؤ اسے. چنانچہ لے گئے. یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی اپنے پاس روک لیا، اور روکنے کی بھی عجیب تدبیر کی، اور اللہ پاک نے وہ تدبیر کروائی. اس لیے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، کہ ایک سونے کا پیالہ تھا ایک جس سے وزن پیمائش کی جاتی تھی، وہ چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا. یوسف علیہ السلام نے چپکے سے رکھوا دیا، خادموں سے کہا یہاں رکھ دو. چنانچہ جب یہ قافلہ لے کے مصر کی طرف چلا اور مصر کی سرحد سے جب نکل چکے، پیچھے یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو بھیجا جاؤ ان کو جا کے بلا کے لے، ان سے کہو کہ تم میں کوئی چور ہے. آئے اور کہا کہ بھائی تم میں کوئی چور ہے اور ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے جس سے وہ ناپائی کرتے تھے اور ناپ کے گندم ڈالتے تھے، وہ چور. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تھوڑی چوری کی ہے، چوری کرنا تو یہ فسادیوں کا کام ہوتا ہے، اور ہم یہاں فساد پھیلانے کے لیے دیار غیر میں آئے ہیں، ہم تھوڑی اس لیے آئے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا اگر تمہارے سامان سے دستیاب ہو گیا تو پھر کیا سزا ہے تمہاری؟ کہا ہمارے یہاں تو یہ سزا ہے کہ جس چور سے جو مال دریافت ہوتا ہے وہ چور اسی کا ہوتا ہے، چور کو دے دیا جاتا ہے اور غلام بنا لیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ. لے آئے. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے 10 برادران کے سامان کو تلاش کرایا اور پھر آخر میں چھوٹے کے سامان کو ڈھونڈا. جب چھوٹے کے سامان کو ہاتھ لگانے لگے تو خود اس طرح سے کہا نہیں اس نے تھوڑی چوری کی، تو بچہ ہے، معصوم ہے، چھوٹا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ تسلی کر لیں، آپ دیکھ لیں. پھر کہا کہ نہیں بھائی 10 سے نہیں نکلا تو اس سے کیا نکلے گا؟ کہا نہیں آپ تسلی کر لیں، آپ دیکھ لیں. چنانچہ جب کھولا تو اسی سے نکلا، اس لیے کہ ڈالا ہی وہاں تھا. تو اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی ہے، یہ ہیلا ہم نے سکھایا ہے تاکہ کوئی عصمت انبیاء پر قدغن نہ لگائے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ کیوں کیا، اس طرح سے تدبیر کیوں کی. تو اللہ نے کا حکم تھا اس لیے ایسا ہی کیا. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، ورنہ مصر کے قانون میں ایسا نہیں تھا. مصر کے قانون میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اس لیے کہ وہاں تو تورات نافذ تھی، موسیٰ علیہ السلام کا دین چل رہا تھا اور وہاں تو یہ نظام تورات سے پہلے کے احکام تھے یہ. لیکن وہاں کا قانون یہ تھا کہ جو یہاں چوری کرے گا اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے کا جو ہے ان کی شریعت میں یہ تھا کہ چور کو غلام بنایا جائے گا. تو بہرحال جب یہ روک دیے گئے تو ان 10 بھائیوں میں سے ایک اور انکار کر گیا. اس نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا، ابا ناراض ہوں گے اور اس وقت تک نہیں جاؤں گا یا تب میری موت آ جائے یا ابا مجھے بلا لے. اب 3 صدمے آ گئے. یوسف علیہ السلام پہلے سے بچھڑے ہوئے، پھر بنیامین کی جدائی، پھر وہ تیسرے یہودا کی جدائی. 3 بیٹے یعقوب علیہ السلام سے بچھڑ گئے.
تو سوچو تو صحیح کہ کیا حال ہوا ہوگا. اور یہ کلمات حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اپنا گلہ اور اپنا شکوہ اور اپنا دکھ، اپنا درد اللہ ہی کو میں سناتا ہوں. اور پھر بھی کہتے ہیں میں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے اللہ ان سب کو لائے گا، تینوں کو لائے گا، یوسف کو بھی لائے گا، بنیامین کو بھی لائے گا، یہودا کو بھی لائے گا، تینوں کو لائے گا. اور پھر اللہ پاک نے تینوں کو لایا اور تینوں کو ملوایا. پھر اگلی بار جب آئے بہت ہاتھ جوڑ کر معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے مسنا و اہلنا ذر وجئنا ببضاع، بڑی تکلیف میں ہیں ہم، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، صدمے پر صدمے آگے، اور ایک بھائی ہمارا بچپن میں بچھڑا، دوسرا آپ نے روک لیا، تیسرا یہ بیٹھ گیا، یہ جانے کو تیار نہیں ہے، صدمے پر صدمے ہیں، پہاڑ ہمارے اوپر آگے ہیں صدموں کے، آپ مہربانی فرمائیے کچھ ہم سے لے لیجئے اور یہ ہمارے خاندان والے بھائی ہمارے واپس کر دیں. تو پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت بتائی. اور یوسف علیہ السلام نے بس اتنا سوال پوچھا، حال علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور یوسف کے بھائی کے ساتھ؟ اور جب تمہیں نہیں معلوم تھا، انجان تھے، تم کیا کرتے تھے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ تو ایک دم چہرے کو دیکھا، فوری کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتایا کہ ہم نے تو اس کو کنویں میں ڈالا تھا اور یہ تو یہاں آ گیا، سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے، مسند پر ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. اب یہاں میرے آپ کے لیے سبق یہ ہے، قد من اللہ علینا، یہ نہیں کہا میں بادشاہ بن گیا، میں گورنر بن گیا، میرے پاس اقتدار آ گیا، نہیں، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. اللہ کی طرف نسبت، اللہ کی طرف نسبت، ہمارا کوئی کمال نہیں. پھر کہتے ہیں انہ من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ایسا ہی احسان فرماتے ہیں، کوئی میری تخصیص نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ پاک ضائع نہیں کیا کرتا. بھائیوں نے معذرت کی، لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ کی قسم اللہ پاک نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے، آپ کو بڑا مقام دیا ہے، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے. تو یوسف علیہ السلام نے بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمایا، فوری معاف کر دیا، فوری، لا تثریب علیکم اليوم. اور پھر کہا یہ میری قمیض لے جاؤ اور یہ جا کے میرے ابا جی کے چہرے پر ڈالنا، اور ان کی جو بینائی گئی ہوئی ہے وہ واپس آ جائے گی. یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا. اور یوسف یہ جب خوشی خوشی پھر وہاں سے قمیص یوسف علیہ السلام کی لی اور بھاگے اور دوڑے اور مصر سے شام کی طرف منتقل جب روانہ ہوئے، تو ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں نواسوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. یعقوب کہنے لگے کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر، کچھ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو. اپنے جو ساتھ بیٹھے ہوئے پوتے نواسے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو. تو انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا جان آپ تو پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں یوسف ملے گا، کہاں ہے یوسف. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، فرماتے ہیں کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام نہ سونگھ سکے، لیکن مصر سے جب کرتا روانہ ہوا تو خوشبو آ گئی. یہ اللہ کا نظام ہے. انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، غیب کا علم نبیوں کے پاس نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. خیر، اتنے میں پھر تھوڑے ہی، وہ آج کا زمانہ تو تھا نا کہ فون کر کے اطلاع کر دو بھائی، وہ تو زمانہ تھا اونٹوں کا، گھوڑوں کا، خچروں کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ مصر سے شام تک آتے ہوئے 2-3 ہفتے کا سفر تھا، مسلسل چلتے 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 ایک شخص کو انہوں نے آگے روانہ کر دیا. پہلے یہی طریقہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی پہلے بھاگتا دوڑتا ہو، جس کا گھوڑا تیز رفتار ہوتا تھا اس کو بھگاتے تھے، تم جاؤ جا کے اطلاع کر دو. وہ اس نے آ کے اطلاع کی یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف مل گئے ہیں، بنیامین بھی آ رہے ہیں اور بڑے بھائی بھی یہودا وہ بھی آ رہے ہیں.
کیا خوشی کا عالم ہوگا اس گھر کے اندر. اللہ اکبر. تو پھر ابا جان نے کہا دیکھو، اچھا انہوں نے بھی فوری اللہ کی طرف رجوع کیا. دیکھو خوشی کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع. فوری یہ کہنے لگے کہ دیکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ پاک کے معاملے میں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو. مجھے اللہ سے یہ امید تھی کہ اللہ پاک مجھے ملوائے گا، مجھے اللہ سے یقین تھا کہ اللہ مجھے ملوائے گا. پھر یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی یہ سب اولادیں، سارے بیٹے جب آگے معذرت کرنے لگے کہ ابا آپ کو بھی ہم نے بہت ستایا، یوسف کے معاملے میں ہم نے کوتاہیاں کی، آپ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیں. تو یعقوب علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں بھی آپ کے لیے استغفار کروں گا اللہ سے. اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا، اور ان سب کی معافی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. یہ سب کے سب برادران جھوٹ بولنے کے باوجود، دھوکہ بھی کیا، باپ کو ستایا بھی، ان سب کے باوجود یہ سب کے سب جنتی ہیں. ان سب کے سب جنتی ہیں. اس کے باوجود ان کی معافی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور تو یہ معافی کا ذکر اس لیے بھی فرمایا، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں. حقوق العباد میں بھی آدمی کوتاہیاں کر جاتا ہے، اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہیاں کر جاتا ہے. اللہ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سارا خاندان پھر روانہ ہوا مصر. چونکہ حکم تھا، یوسف علیہ السلام کی درخواست تھی کہ آپ سارے آ جائیں، ابا کو بھی لے آئیں. سارے جب آئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو عزت اور اعزاز اور اکرام، اپنے والدین، والدہ تو نہیں حیات تھی، خالہ تھی، اور والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سب کو بڑی عزت دی. اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے کلمات کیا ہیں، وہ بڑے سبق ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے. یا بتی ھذا تعویل رؤیایا من قبل. ابا جان یاد ہے وہ خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ آج آپ بھی اور خالہ جی اور اسی طرح سے سارے کے سارے بھائی سے مراد ستاروں سے مراد بھائی تھے، اور شمس اور قمر سورج چاند سے مراد والدین تھے. آج آپ سارے آ گئے ہیں اور سارے کے سارے جو ہے میری وجہ سے آپ کو آج عزت مصر میں مل رہی ہے. تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے. کہا بالکل. وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. اور دوسرا اللہ نے میرے ساتھ احسان فرمایا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. اللہ اکبر، عجیب بات. اللہ نے احسان فرمایا کہ مجھے جیل سے نکالا. بھائی جیل میں گئے بھی تو اللہ کے حکم سے تھے نا، لیکن وہ نسبت اپنی طرف، میں جیل میں چلا گیا تھا، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جیل میں ڈالا اور پھر نکالا. برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی ہے. وقد اخرجنی، اس اللہ نے، وقد احسن بی، اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا اور اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور وہ اللہ پاک آپ کو شام سے یہاں پر اللہ لایا، اللہ ہی لے کے آیا، اللہ ہی لے کے آیا. میرا کوئی اقتدار نہیں ہے، میرا کوئی اختیار نہیں. اور من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالی تھی، یہ پھوٹ بھی اللہ نے ہی دور کی ہے، اللہ نے دور کی. اور ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار تو بہت باریک بین ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے. انہ هو العلیم، وہ جاننے والا، حکمت والا ہے. یہ سب اللہ کی تعریف اپنے خاندان کے سامنے کر رہے ہیں. تو بھئی نعمتیں ملیں، اگر اعزاز ملے، عزتیں ملیں، تو خوشیاں اس طرح سے منائی جاتی ہیں کہ خوشی میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں خوشیوں کا کیا حال ہے، کسی کے یہاں اگر بیٹا گم ہو گیا اور وہ بازیاب ہو گیا، مل گیا، تو پھر خوشی میں ہم جو نافرمانیاں، جو ڈھول دھماکے خوشیوں میں ہوتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے. تو وہاں کیا ہے، اللہ ہی کی تعریف، اللہ ہی کو زبان پر لے کے آ رہے ہیں. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اللہ کی طرف رجوع کر کے یہ کہہ رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے سلطنت، بادشاہت دے دی. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی بھی تعبیر سکھائی. فاطر السماوات والارض، اے اللہ زمین و آسمانوں کو بنانے پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا آخرت میں تو ہی میرا ساتھی ہے، تو ہی میرا ساتھی ہے. اور توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ میری آخری تمنا یہ رہ گئی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. یہ نبی دعا کر رہا ہے، یہ نبی، کہ میرا خاتمہ توفنی مسلمن، اسلام پر میری موت ہو، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں میرا انجام ہو جائے.
پھر یہ سارے قصے کو ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم نے آپ کو یہ خبریں غیب کی بتائی ہیں، آپ نہیں جانتے تھے۔ وما کنت لدیہم، آپ برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب وہ یوسف کے خلاف مکر و فریب کر رہے تھے، ہم نے آپ کو یہ خبریں بتائی ہیں۔ یہ آپ کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ ہزاروں سال پہلے کا ٹھیک ٹھیک قصہ آپ لوگوں کے سامنے واقعہ پورا جو بتا رہے ہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بڑے سبق ہیں۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، بس اس میں تھوڑی سی میں چند باتیں عرض کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ رعد میں اللہ پاک نے عقل مندوں کی چند نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ پاک کی نشانیاں ہمارے اندر پیدا کر دے، یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ عقل مند کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ دنیا میں عقل مند لوگ کس کو کہتے ہیں؟ جو دو چار کو پاگل بنائے، جو فراڈ دھوکے کرے، یہ بڑا عقل مند آدمی ہے اور بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے۔ جو دین سے بڑا دور ہو، دہریہ ہو اور الٹی سیدھی باتیں کرے مذہب کے خلاف، یہ بڑا ذہین آدمی ہے جی، بڑا سیاںا آدمی ہے، عقل مند۔ اللہ کہہ رہے عقل مند وہ ہے یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرے، اللہ کے وعدوں کو، لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے ان وعدوں کو نباہ کرے، فراڈ دھوکہ نہ کرے، دھوکے دے کر وعدے سے خلاصی نہ کرے، بلکہ جو وعدوں کو پورا کرے وہ عقل مند ہے۔ دوسری خوبی ولا ينقضون الميثاق، وعدوں کو نہ توڑے، وعدوں کا توڑنا نقض عہد بہت بدترین جرم ہے اور منافق کی علامت ہے نقض عہد، وعدے کا توڑنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ سے ایک بار بیعت لی اس بات پر کہ تم مجھ سے وعدہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، وعدہ کیا۔ تم وعدہ کرو نماز نہیں ترک کرو گے، سب نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ کرو کسی کو قتل نہیں کرو گے ناحق، وعدہ کیا۔ اور یہ وعدہ کیا کہ یہ بات کبھی عزم کرو کہ تم کسی سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرو گے، کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ اور ان بیچاروں کا یہ حال تھا جو اس وعدے میں شریک تھے، اس کے بعد اگر چلتے چلتے سفر میں گھوڑے سے چابک گر جاتا، کوڑا گر جاتا تو خود نیچے اترتے اور اٹھاتے، برابر والے کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے دے دو، کہتے تھے کہ ہم نے نبی سے وعدہ لیا تھا کہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ حال تھا۔ تو بھئی اس طرح سے وعدے کا نباہ ہوتا ہے، ایسے وعدے کا نباہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے فرمائے ایسے وعدے کا نباہ کرتے تھے۔ تیسری یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، صلہ رحمیوں کا خیال کرتے ہیں۔ صلہ رحمی، ہاں، قطع تعلق کرنا بہت بدترین جرم ہے، معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے آج قطع تعلق، بھائی سے روٹھا ہوا ہے، رشتہ دار سے، اور کتنی ناچاکیاں ہیں گھروں میں، اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو گوارا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے قرابت داریوں کا خیال رکھو، بھائی بندی کا خیال رکھو، محرم رشتوں کا خیال رکھو، اور چچے بھتیجے آپس میں تعلقات استوار کریں، ماموں بھانجے آپس میں تعلقات استوار کریں، بہن بھائیوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہونے چاہیے۔ ہاں، تو یہ صلہ رحمی ہے، اور صلہ رحمی کا مطلب اپنے عزیزوں کی خیر خبر رکھنا، اگر وہ مالی محتاج ہیں ان کی اعانت کرنا، اور ویسے خیر خبر لینا اور ان کی بات ان کے متعلق دریافت کرنا، اگر وہ نہیں کہیں غائب ہیں پوچھو کہاں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کا تو یہ حال تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی تحفہ بھجوایا کرتے تھے، یہ صلہ رحمی کی وجہ سے۔ خدیجہ کے ساتھ صلہ رحمی کا یہ حال تھا، انتقال کر گئی ہیں لیکن ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ بھی عزت والا معاملہ فرمایا کرتے تھے، یہ صلہ رحمی کی۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ہاں، یہ حکم ہے ہمیں۔ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا کوئی صلہ رحمی کرنے والا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جس سے تعلق توڑے اور یہ جوڑنے کی کوشش کرے، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو یہ تیسری خوبی ہے یصلون ما امر اللہ، کہ صلہ رحمی کا خیال کرتے ہیں۔ چوتھی خوبی یخشون ربہم، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ یخشون، خشیت، ایک ہے خوف ایک ہے خشیت۔
خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت جیسے آدمی اپنی ماں سے ڈرتا ہے. ماں سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ اگر میں نے یہ عمل کیا تو میری ماں ناراض ہو جائے گی. ماں کے ڈنڈے سے نہیں ڈرتا, ماں کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. اسی طرح سے خشیت یہ ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو کہ اگر میں نے یہ جرم کر لیا تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ ڈر اصل ڈر ہے. ایک ویسے بھی کہ اگر میں نے یہ جرم کیا اللہ مجھے سزا دے گا, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈر ہے. لیکن اس سے اگلا درجہ اور بڑا درجہ یہ ڈر ہے کہ اللہ پاک سے اس لیے ڈرو کہ کہیں اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ ناراض نہ ہو جائے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ پاک نے اس خشیت کو علماء کے ساتھ خاص کیا کہ علماء وہ اس طرح کی خشیت اختیار کرتے ہیں, وہ اللہ سے اس طرح سے ڈرتے ہیں. اور اگلی خوبی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. اس کے بعد وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً, اور جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں, چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں, اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. اور اگلی خوبی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں, اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب برائی کر لیتے ہیں تو برائی کے بعد اچھائی کرتے ہیں. اگر گناہ کر لیتے ہیں تو گناہ کے بعد اچھائی کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی نصیحت فرمائی کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی کر لیا کرو, یہ نیکی اس گناہ کے اثر کو مٹا دیتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب گناہ ہو جائے تو تھوڑی سی نیکی کر لیا کرو, توبہ بھی کر لیا کرو اور اس کے بعد نیکی بھی کر لیا کرو. فرمایا یہ جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہیں, جنات عدن یدخلونہا, یہ جنتوں میں یہ خود بھی, ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, ان کے ماں باپ بھی, ان کی بیویاں بھی, ان کی اولادیں بھی, سب ان کے ساتھ کر دیے جائیں گے. ان کے ماں باپ, والدین, اولادیں اور بیویوں کے اعمال اتنے نہیں تھے, لیکن ان کی سفارش چلے گی, اور ان کی سفارش کی وجہ سے یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے ماں باپ, ہماری اولادیں اور بیویاں جنت میں تو آ گئے, لیکن یہ مقام ان کا نہیں ہے جو ہمارا مقام ہے. اے اللہ ان کو ہمارے مقام میں کر دیجئے, ہمارے ساتھ کر دیجئے. اب آپ کہیں گے بھائی جنت مل گئی تو مقام نہ ملا تو کیا ہے؟ دیکھو بس اتنی سی مثال سمجھو, اوپر والے درجے اور نیچے والے درجے کا کیا فرق ہے. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر آدمی سوچے گا کہ میرا درجہ بڑھ ہی جائے. حدیث میں آتا ہے ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا اور اپنی حوروں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, اچانک اس کی جنت اتنی روشن ہو جائے گی, اتنی روشن ہو جائے گی تو وہ حیران ہو جائے گا کہیں اللہ کا نزول تو نہیں ہو گیا, کہ اللہ کی تجلی تو نہیں آ گئی, کہاں سے نور آیا, کہاں سے روشنی آئی. وہ پوچھے گا فرشتوں سے کیا ہوا, کیا اللہ کے سامنے آ گیا, کیا ہوا؟ وہ کہے گا نہیں نہیں, آپ کے اوپر والا جو جنتی ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا اور وہ مسکرایا اور اس کے دانتوں سے چمک نکلی ہے تو آپ کی جنت روشنی. تو یہ کہے گا وہ کوئی نبی ہے؟ نہیں نہیں, نبی نہیں ہے. شہید ہے؟ نہیں شہید نہیں. کون ہے یہ, کیا عمل تھا اس کا؟ تو یہ فرشتہ بتائے گا اس نے دنیا میں تیرے سے ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہا تھا. تو آپ اندازہ کرو کہ اوپر والا درجہ اور نیچے والے درجے میں کتنا تفاوت ہے, کتنا فرق ہے. تو یہ اولادیں بھی نیچے, وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گی, ماں باپ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے, لیکن ان خوبیوں والے لوگ عقل مند, جن کو اللہ نے عقل مند کہا, یہ اوپر دیکھ کے بالا خانوں میں, اوپر کی جنتوں میں ہوں گے. یہ کہیں گے یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارے ساتھ کر دے, ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے ساتھ کر دے. دنیا میں ایک ساتھ رہتے ہیں, اور عجیب بات, دنیا میں ایک ساتھ رہتے ہیں پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, سمجھے جی. جب پوتے بھی آ جاتے ہیں اور جناب اسی طرح سے ماں باپ بھی ہوں اور اوپر نیچے اولادیں ہوں, خاندان پورا ہو جائے, پھر دنگے فساد. لیکن وہاں تو اللہ پاک دلوں سے کینوں کو, بغضوں کو, نفرتوں کو نکال دے گا, محبتیں ہی محبتیں. اللہ پاک یہ سب سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے جی.